السلام علیکم. سما اسٹوریز کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ کیا انسان جنات کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں, کیا انسان جنات کے بچے پیدا کر سکتے ہیں. اور اس انٹرسٹنگ ٹاپک کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کو, جو کہ اسپریچول ہیلر بھی ہیں, اور ہم آج ان سے بہت انٹرسٹنگ سوالات بھی پوچھیں گے اور آپ کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کریں گے کہ کیا انسان پر جنات حاوی ہو سکتے ہیں یا صرف نوجوان لڑکیوں پر ہی جنات عاشق ہوتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا, اللہ کا شکر. سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا جنات انسان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ بہت انٹرسٹنگ, بڑا اویئرنیس والا کوشچن آپ نے, یہ ٹاپک آج آپ نے چنا ہے, اور معاشرے میں اس کی اویئرنیس کی, اس کی جانکاری کی بہت ضرورت تھی. بہت سارے جو بنگالی جادوگر ہیں, بہت سارے جو عاملین ہیں, وہ اس کا سہارا لے کے بہت ساری عام بچیوں کو ڈی ٹریک بھی کرتے ہیں اور بعض کا اپنے غلط فائدے بھی اٹھاتے ہیں. تو کوشچن ہے بیٹا آپ کا کہ کیا جنات ان بچیوں کے ساتھ, نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. میرے پاس نا, اس کو ہم سٹارٹ لیں گے. میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی آئی, اس کی ماں اس کے ساتھ تھی, امریکہ سے لڑکی آئی, تو کہنے لگی کہ یہ نا میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. تو میں نے جب لڑکی کو دیکھا, میں کہا یہ تو آسمان سے اتری حور ہے, اس کو تو یہ کسی کو نظر بھر کے دیکھ لے وہ اس کا قیدی ہے, یہ کسی کو اس کے ماتھے پہ شکن ہے تو وانوں میں زلزلے برپا ہو جائیں. اس کی شادی کون سی شادی نہیں کرے, کہتی اس کی 5 شادیاں ہو چکی ہیں. میں حیران ہو گیا, میں کیا کہہ رہی ہیں آپ, 5 شادیاں کس کے ساتھ ہوئی؟ 5 شادی نہیں, 5 شادیاں مختلف وقتوں میں اس لڑکی کے ساتھ ہو چکی ہیں. اور حیران کن بات انہوں نے بتائی کہ ایک بھی شادی 8 دن سے زیادہ نہیں چلی. میں حیران بیٹا اس بات پہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی تھی, کہتی ماڈلنگ بھی کر چکی ہے, ٹی وی پہ بھی آ چکی ہے, بہت سارے اشتہارات میں بھی آ چکی ہے, اور یہ سچ ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے, اس پہ پاگل ہو جاتا ہے. اور اس نے شادی میں نے کہا پھر وجہ کیا اس کی؟ میں حیرت تو میرے لیے بھی تھی نا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہو, پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, اور ایسی لڑکی ہو جس کو کوئی بھی دیکھے دیوانہ ہو جائے, اور اس کی شادی. اور پھر حیران کن بات تھی کہ 5 شادیاں, ابھی اس کو جوان لڑکی تھی, 5 شادیاں اس کی, اور 5 شادیاں فلاپ ہو چکی ہے. میں نے ان سے پوچھا ہوا کیا اس کے ساتھ. کہنے لگا کہ اس کی پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد جب اس کا خاوند سے قریب آتا ہے, تو جب قریب آتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کوئی چیز حاضر ہو جاتی ہے, اور وہ حاضر اس برے طریقے سے ہوتی ہے, اس خوفناک طریقے سے ہوتی ہے, اس وحشی پن سے حاضر ہوتی ہے کہ یہ جو ہسبینڈ ہے اس کو یہ اپنے ناخنوں سے, اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے. اچھا ہے نا. میں کہ یہ تو بڑی دھان پان سی, بڑی معصوم سی, بڑی نازک سی بچی ہے, یہ تو بالکل پھولوں کی طرح. کہتی ہے پھول نہیں ہے. جب یہ اس وقت اس کے اوپر کوئی چیز آتی ہے, تو وہ جو چیز آتی ہے تو بندہ جب اس کے قریب ہوتا ہے نا, وہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ نا ایک دم اٹھتا ہے, بعض کا دیوار میں اس کا سر لگتا ہے, دروازہ توڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور وہ اس وقت جس اس کی حالت ہوتی ہے, وہ حالت سے اتنا ڈرتا ہے کہ جو اس میں 3 بندے تو اسی رات انہوں نے طلاق دی, 2 نے 1-2 دفعہ بعد میں بھی کوشش کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی اس بچی کی شادی والی رات آتی ہے, تو جب کوئی بندہ اس کے ہسبینڈ قریب آتا ہے تو اس کے اوپر نہ کوئی جنون طاری ہوتا ہے. صاحب یہ تو کوئی سائیکولوجیکل, ہاں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں نے یہی اس سے سوال کیا, میرا یہی تھا کہ یہ سائیکولوجیکلی پرابلم ہے. یہ وہ کہتے سائیکولوجیکلی پرابلم کیسے ہے کہ جب یہ کرتی ہے تو کمرے میں اسی وقت جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو دیواروں پہ خون کے چھٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ساتھ گینڈے کے پھول گرنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین گوشت کے ٹکڑے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کمرے کے یہ حالت, دیواروں پہ خون ہے یا گینڈے کے پھول پڑے ہوئے ہیں, یا بعض اوقات سندوری وہ جو رنگ ہے, کلر ہے ہندوؤں کا, وہ پڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے. میں بھی بیٹا بڑا حیران ہوا. میں کہ یہ کیسا کیس ہے, میرے لیے بھی حیرت والی بات تھی کہ دیکھیں نا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, 5 شادیاں کر چکی ہے, اور 5 شادیاں 8 دن سے اوپر نہیں چلی. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ امریکہ کیسے گئی. کہتی ہمیں جب 4 شادیاں اس کی ہو گئی تھیں تو ہمیں پتا تھا کہ یہ نا یہاں پہ کوئی پاکستان میں کوئی اس کے اوپر کوئی جن ہے, کوئی آیا, تو ہم نے یہ کیا کہ باہر سے ایک بندہ آیا, اس کا حسن دیکھ کے وہ بھی اس پہ عاشق ہو گیا, تو ہم نے اس کو کہا کہ تم نے اس کو شادی کر کے باہر لے جاؤ. تو ہمیں یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ اگر آپ سمندر پار کر جائیں, سمندر کراس کر جائیں, تو جنات پھر وہاں نہیں آتے, جنات یہیں رہ جاتے ہیں. حیرت ہمیں یہ ہوئی کہ جب یہ وہاں پہ گئی, وہ بہت امیر آدمی تھا. جب شادی وہاں پہ یہ پہلی رات ہی گئی ہے, تو پہلی رات تو ابھی بندہ اس کے قریب نہیں آیا, لیکن حیران کن کام یہ آیا کہ گھر کے 18 کمرے تھے, 18 کے 18 کمروں کے جو گٹر ہے وہ ابلنے شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جنات یا جادو بھی تھا, کیونکہ پانی کراس کریں گے تو پھر جادو کہتے ہیں کہ نہیں چلتا ہے ساتھ. تو کہتے ہیں وہ جب اس میں حیرت, بندہ ڈر گیا, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, اس کے پورے گھر کے گٹروں کا گندا پانی کمروں میں آنا شروع ہو گیا ہے. اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سائیکولوجیکل اسی نہیں تھا کہ وہ جو فورس تھی وہ اپنی اپیرنس بار بار دے رہی تھی کہ آئی ایم ہیئر,
اچھا بیٹا آسٹرل ورلڈ کا جب بھی آسٹرل ورلڈ کا نوری لوگ جو آگ سے بنے ہوئے ہیں جو ٹھوس جسم نہیں رکھتے, وہ جب بھی انسانی آبادیوں میں ریئل میں آتے ہیں تو آ کے اپنی اپیرنس دیتے ہیں, اپنا اظہار کرتے ہیں. اظہار کے کئی طریقے ان کے, بعض کا خون کے چھٹے پڑیں گے, کپڑے پھٹیں گے, بدبو آئی گھر سے, چیزیں چوری ہونا شروع ہو جائیں گی, چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں گی, گوشت کے ٹکڑے, خون کے چھٹے, قبرستان کی مٹی آنی شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز ہے. اچھا اب کسی نے ہمیں آپ کا بارے میں بتایا تو ہم آپ کے پاس آ گئے. اب میں جب اس کو چیک کیا تو میں اس کا چہرہ دیکھوں تو میں حیران ہو جاؤں کہ اتنی معصوم پیاری لڑکی ہے, تو اس کے اوپر وہ وحشت کا وہ جو عالم طاری ہوتا ہے, کوئی چنگیز خان کی یا لکھو خان کی روح جب اس کے اندر آتی ہے تو پھر یہ انسان ہی رہتی ہے, کوئی لیڈی ننجا یا ڈریکولا بن جاتی ہے. تو جب میں نے اس کو چیک کیا, چیک کرنے کے بعد ساری بات سنی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے. تو پھر میں نے ایک عمل بڑا مشہور میرے پاس ہے, میں چراغ کا عمل اس وقت کرتا ہوں جب کوئی کیس بالکل ویئر جائے, بالکل نہ مانے. میں نے تسبیح ذکر اذکار بتایا, قرآن پاک کی صورتیں بتائی, آخر میں ہم انشاءاللہ آج ان کا علاج بھی بتائیں گے, کس طرح علاج کر کے ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. وہ چراغ بڑا خوبصورت عمل ہے, میں اس کو آگے جا کے تفصیل سے بتاؤں گا. جب 12 چراغ ہم جلاتے ہیں تو حیران کن بات اس میں یہ ہوتی ہے, اگر کسی پہ اسیب ہے, اگر کسی پہ جن ہے, چراغ خالی ہوتا ہے, لیکن جب وہ بتی جلتی ہے اس کے بعد چراغ میں خون آ جاتا ہے نیچے. اچھا چراغ کے اندر 70% خون آتا ہے, بعض کا خون نہیں آتا. تو ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے 7واں 8واں 9واں 10واں چراغ جو ہوتا ہے اس میں خون آتا ہے, تو ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو بھی جن تھا, جو بھی چیز تھی, وہ چلی گئی ہے. جب ہم نے چراغ جلایا, چراغ جلانے کے بعد حرز ابو دجانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ان جنات کے نام, ہم اپنی اسکرین پہ آج وہ بھی آخر میں شو کریں گے, کہ ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کہنے کہ یا رسول اللہ, رات کو جب میں سو رہا تھا تو میرے گھر سے نا چکی کے چلنے کی اور مکھیوں کی بنبناٹ کی آوازیں آ رہی تھی. تو میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا باہر نا سین میں کچھ چیز چل رہی تھی. تو جب میں نے اس کی طرف لپکا تو اس نے آگ کا شعلہ مارا میری طرف اور میں نا ڈر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں جنات ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ خط لکھو ان کے نام. اسے ہماری روحانی دنیا میں 1400 سال سے حرز یا خط ابو دجانہ کے نام سے کہتے ہیں. وہ خط کی تاثیر یہ ہے, اس کی خوبی یہ ہے, اس کی کرشماتی اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ جس گھر میں آپ لگا دیں وہاں پر جنات نہیں آتی. میں نے چراغ چلایا اس کے, وہ خط لگایا, خط لگانے کے بعد نادی علی صغیر کا میں نے تعویذ جب اس کو دیا, الحمدللہ آج باقی کو 16 سال ہو گئے ہیں, اس کے بچے بھی وہ خیریت سے وہ ٹھیک ہوگی. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اس بچی کے اوپر کوئی جن تھا, اس کو تنگ کر رہا تھا. ایک بڑا اس کے بعد میرے پہ ایک اور بڑا اس سے بھی عجیب واقعہ جو میں بٹی صاحب, میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت, یہ نوجوان لڑکیوں پہ, خوبصورت لڑکیوں پہ یہ جنات عاشق کیوں ہوتے ہیں؟ نوجوان لڑکوں پہ بھی کیا عاشق ہوتے ہیں؟ میرے پاس بالکل ابھی اچھا آپ نے سوال کیا. میرے کا ایک سہیل امی لڑکا آیا میرے پاس, تو میرے پاس آ کے کہتے جی میں بڑے عاملوں کے پاس جا چکا ہوں, بڑے بابوں کے پاس جا چکا ہوں, میرے اوپر نہ کالی ماتا کی پجارے نے رسونتی وہ میرے اوپر حاضر ہوتی ہے. میں کہا تمہارے اوپر کیسے, لڑکا خوبصورت تھا, جوان تھا, جیسے یونانی شہزادہ ہوتا خود. میں کہا تمہارے اوپر کیسے حاضر ہوتی؟ کہتے میرے اوپر وہ حاضر ہوتی ہے, اور حاضر ہونے کے بعد میں وہ جو میرے ساتھ کرتی ہے نا, آپ یقین نہیں کریں گے میں کیا کرتی تمہارے ساتھ. کہتی جب وہ میرے اوپر حاضر ہوتی تو میں ہاف سلیپ میں ہوتا ہوں, نہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں نہ میں سو رہا ہوتا ہوں, دباؤ پڑتا ہے اور مجھے سمجھ آتا ہے بھی آ گئی. اس سے بڑا جو حیران کن کام ہوتا ہے جس کو کہتا ہے آپ بھی سن کے حیران, میرے کپڑے خود ہی اتر جاتے ہیں. اچھا. کپڑے اترنے کے بعد میں اس وقت نہ جاگ رہا ہوتا ہوں نہ سو رہا ہوتا ہوں, نہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں نہ میں سو رہا ہوتا ہوں. جب میرے کپڑے اتر جاتے ہیں تو میں حیرت سے پریشان ہوتا ہوں. اس سے پہلے میں گھر والوں کو بار بار کہہ چکا ہوتا ہوں کہ آپ نے ہر 3 منٹ بعد 2 منٹ بعد میرے کمرے میں آنا ہے, تاکہ آپ مجھے اس درد سے, اس تکلیف سے, اس اذیت سے بچا سکیں. کہنے لگا کہ جب وہ میرے پہ حالت اس کی طاری ہوتی ہے نا, دیکھیں نا مجھے حالت طاری ہونے سے پہلے کہ نا گاؤں کی عورت کوئی عورت نظر آتی ہے. اچھا. انہیں گاؤں کے کپڑے پہنے ہوئے, گاؤں کا اس کا ٹائل ہے, لگتا ہے یہ گاؤں کی عورت ہے. تو پھر ایک دم نا میں ایک ہاف سلیپ میں جاتا ہوں, اور حیران کن بات ہے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا عرصہ وہ میرے ساتھ رہتی ہے, میرے گھر کا کوئی بندہ میرے کمرے میں نہیں آتا. یعنی کہ میں حیران اس کی پاور پہ, اس کی طاقت پہ یہ ہوا کہ جب وہ بی آتی ہے, جو بھی ہے جننی ہے, آنے کے بعد پورے گھر کو اپنے ٹرانس میں لے لیتی ہے, پورا گھر اس کے قبضے میں ہوتا ہے. یعنی کہ گھر کا کوئی ممبر وہاں نہیں آتا. اگلا کام میں پریشان ہو گیا سارا سن کے, یعنی کلیئر ہو گیا کہ یہ ڈرامہ فراڈ نہیں ہے, جس واقعہ سچا ہو رہا تھا. کہتا ہے کہ میں دبئی چلا گیا. جب میں دبئی گیا تو میں بڑے آرام سے 3-4 دن رات, تو سال پہ ایک دن بیٹھا تو میرے سامنے آ گئی, کہتی آ گئے ہو ادھر, میں آ گئی ہوں تمہارے پاس. اچھا. میں تمہارے پاس آ گئی ہوں. میں نے اس سے پھر جب جو اس کو بٹھایا, بچے کو بٹھانے کے بعد میں نے اس کو حاضر کیا. حاضر کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہو. کہنے لگی جی پاکستان بننے سے پہلے جو ان کا گھر تھا
باولپور کا ایک لڑکا تھا, ان کا گھر تھا, گھر میں جہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے, یہاں وہ کالی ماتا کے چراغ جلاتے تھے, وہاں اس کی پوجا کی جاتی تھی. تو وہ تو چلے گا, لیکن میں اب وقتاً فوقتاً اس گھر میں آتی ہوں تو میں تنگ کرتی ہوں لوگوں کو کہ انہوں نے جب انہوں نے وہ چراغ کیوں نہیں جلا, اگر یہ چراغ جلانا شروع کر دیں تو میں اس کی جان چھوڑ دوں گی. اب ہمارے مذہب میں, ہمارے جو عقیدہ اس میں کسی شرکیہ اعمال کرنا, کسی چیز کو بھی, اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی چراغ جلانا, کسی چیز کی پوجا کرنا, کسی چیز کی بات کرنا ہم تو آرام سمجھتے ہیں. میں کہا یہ تمہاری بات غلط. کہتی رہی جب تک یہ نہیں نہ کرے گا, جب تک کہ وہاں پہ چراغ نہیں جلائیں گے اور کالی ماتا کی مورتی وہاں نہیں لگائیں گے, اس وقت تک میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گی. میں کہتا مجھے تمہیں جان چھوڑنی پڑے گی. پھر وہی میں نے پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد میں نے جب چراغ جلایا, چراغ جلانے کے بعد سورہ مومن ان کی آخری آیات میں آخر میں ہم سارا بتائیں گے, سارا اس کا علاج کیا. علاج کرنے کے بعد وہ جل گئی یا ختم ہو گئی یا چلی گئی, اس کے بعد وہ لڑکا محفوظ ہے. آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے کہ کیا یہ مردوں پہ بھی آتے ہیں. بیٹا میرے پاس بڑا خوبصورت میری زندگی کا واقعہ اس میں یہ ہوا کہ ایک لڑکا یوسف نامی, میں مری میں تھا ان دنوں, یوسف نامی لڑکا میرے پاس آیا تو اس کی شادی ہوئی نہیں. جاپان سے واپس آیا تو اس نے شادی کی. شادی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ بیوی کے کمرے میں داخل ہوتا تھا نا, اس کے سر میں اتنی درد ہوتی تھی کہ اس کا سر پھٹنا شروع ہو جاتا تھا جیسے ہی وہ اپنے بیوی کے کمرے میں جاتا. اب افواہ یہ پھیل گئی کہ جو اس کی بیوی, اس کے اوپر کوئی جنات ہیں, جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے تو وہ نہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں, تو اس کا سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ایک بابے کے پاس جا رہا ہے, دوسرے بابے کے پاس جا رہا ہے, مختلف لوگوں کے پاس جا رہا ہے, جا کے اپنا علاج کروا رہا ہے, لیکن اس کا فرق نہیں پڑ رہا. اس کو 1.5 مہینہ اس کی شادی کو ہو گیا تو میرے پاس آیا, کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ جنات, آپ اس کا علاج کرائیں. دونوں, یوسف نامی لڑکا تھا, جاپان سے آیا ہوا تھا, تو بڑا خوبصورت لڑکا. تو میں نے کہا کہ دونوں بیٹھ کے میں نے چیک کیا اس کی بیوی کو, تو مجھے اس کی بیوی پہ کوئی سائن نظر نہیں آیا. میں کہا تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ, میں نے اس سے بات بھی کی ہے, چیک بھی کیا, اس پہ پڑھائی بھی کیا ہے, اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. وہ پھر اگلے دن آیا, تیسرے دن پھر آیا, کہتا ہے میری بیوی, آپ ڈائگنوس صحیح نہیں کر رہے, آپ اس کا تشخیص صحیح نہیں کر رہے, میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا جناتی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں اس کمرے میں جاتا ہوں تو اس کے ساتھ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ یہ بیوی کا ذکر کر دیا, کہیں اس کے ساتھ تو پرابلم نہیں ہے. میں نے جب اس کو چیک کیا, اس پہ پڑھائی کی, تو اس کو پھر اس کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو مجھے فوری طور پہ سمجھے کہ پرابلم اس کے ساتھ ہے. میں نے اسے کہا کہ تم یہ بتاؤ, یہ تمہیں جو درد ہے, یہ بے تاشا درد ہے, تمہارا سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے, پہلی دفعہ تمہیں کب ہوا تھا؟ کہنے لگا میں جاپان میوزیم میں ایک دن گیا, میں جاپان میں ہوتا ہوں, وہاں میوزیم میں گیا تو وہاں ایک مورتی سی لگی ہوئی تھی, تو میں اس کو دیکھ رہا تھا ایسے. تو دیکھتے دیکھتے میں نے اسے مورتی کہا کہ ڈرامہ فراڈ ہے, کچھ نہیں کہا. کہتا وہاں سے ایک لائٹ سی چمکی اور مجھے لگا میرے سر پہ لگی آ کے. تو وہ پہلا درد مجھے وہاں ہوا تھا. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ جو چیز ہے نا, کہ جاپان میوزیم میں جب یہ گیا تھا تو اس کے ساتھ کوئی چیز تھی, تو وہ جو چیز ہے نا اس کے اندر آ گیا یا لول کر گئی, وہ اس کو تنگ کر رہی ہے. اب میں نے وہ طریقہ اپنایا جس طریقے کے ذریعے ہم کسی مریض کے اندر اگر کوئی اسیب ہے, کوئی سحر ہے, تشخیص کرنے کے بعد اس کو حاضر کیا جائے. اب جب میں نے اس کو حاضر کیا تو ایک نیا شغل لگنا شروع ہو گیا. وہ جو چیز اس کے اندر حاضر ہوئی, وہ جاپانی کورین کون سی زبان بولے, ہم پریشان بیٹھے حیران, وہ کچے موچو کیے جا رہی. میں کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کو بلوایا, وہ اس کے اندر وہ حاضری بھی ہو گئی. حاضری ہونے کے بعد باتیں بھی شروع ہو گئیں. میں مری میں تھا, تو مری میں ایک اور کلچر بھی ہے کہ پاکستان میں جو مختلف سفیر ہیں, ان کی جو فیملیاں یہ ساری ٹھنڈے موسم کی وجہ سے مری میں رہتی ہیں. تو ہمارے جہاں میرا کالج تھا, کالج کے ساتھ ایک کورین فیملی تھی جو ایمبیسڈر, اس کی بیوی وہاں رہتی تھی. تو میں نا 3-4 دن ہم حاضری شغل بھی لگائے, دیکھیں اس کی ہم نے ویڈیو شیڈیو بنائی کہ کیا بولی جا رہی ہے, کچما کی جا رہی ہے وہ بندے یوسف کے اندر. ہاں میں نے اس کو وہاں سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ ایک کورین ڈرائیور آیا ہوا ہے. جو کورین ڈرائیور آ گیا تو ہم نے اسے کہا کہ یار اس کے اندر کوئی چیز حاضر ہوتی تو ہمیں شک پڑتا ہے, کوئی چینی جاپانی کوئی زبان بولتی ہے. تو جب وہ پھر ہم نے حاضری کی بولنے شروع ہو گئی, تو کہتا ہے یہ جاپانی نہیں ہے, یہ کورین زبان نہیں, یہ کورین نہیں, یہ جاپانی آواز ہے, لیکن میں جاپانی چیز کو سمجھتا ہوں. اچھا. ہم نے کہا یار اس سے بات چیت کرو, یہ کیا کہہ رہی ہے. جو چیز اس نے ڈسکشن جب ہوئی, اس نے ٹرانسلیشن کے طور پہ بات کرنا شروع کر دی کہ یہ جب وہاں پہ میوزیم میں آیا تھا تو ہماری جو مقدس وہاں پہ مورتی لگی ہوئی تھی, تو اس کو اس نے بدتمیزی کی تھی. بدتمیزی کے طور پہ میں اس کے ساتھ آ گئی ہوں, اور جب میں کچھ عرصہ ساتھ رہی ہوں, اب میں اس کی عاشق ہوں. میں اس کی شادی اب نہیں چلنے دینی. یہ شادی جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. پھر ہم نے وہی پروسیس اپنایا. پروسیس اپنانے کے بعد اس کا چراغ جلایا. چراغ جلانے کے بعد سورہ مومن کو عمل کیا, طویل جلایا, تو پھر وہ اس سے نکل گئی. بھٹی صاحب, ایک تو آپ نے نوجوان لڑکیوں کا بھی بتا دیا, نوجوان لڑکوں کے اوپر بھی جنات حاوی ہوتے ہیں, عاشق ہو جاتے ہیں, آپ نے یہ بھی بتا دیا. تو کیا انسان جنات کے بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں جنات کے بچوں کی ماں بننے والی ہوں. تو کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟
بڑا اچھا سوال کیا. آگے جب ہم نے جمیل اور فہمیدہ جننی کی لو سٹوری اب بیان کرنے سے پہلے میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اس کو بتانے کی کہ میرے پاس ایک ملتان سے ایک فیملی ہے جو پیرزادی فیملی تھی, پیر لوگ تھے. تو ان کی لڑکی ان کی بیوی میاں بیوی میرے پاس ہے. تو خاوند نے مجھے کہا کہ ہم نا پیرزادے ہم پیر لوگ ہیں, تو ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ میری بیوی جو ہے نا یہ 3-4 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے اور خودکشی کے ساتھ بچوں کو مارنے کی کوشش کر چکی. میں کہا اس کو کچھ سائیکولوجیکلی مسئلہ ہوگا, کوئی پاگل ہوگی, کوئی ڈپریشن اس کو ہوگا. کہتے ڈپریشن نہیں ہے, نہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. میں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو لاؤ. بیوی آ گئی, پردے میں بیٹھ گئی میرے سامنے. میں کہا بیٹا آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کہتی میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ نا کوئی جن ہے میرے ساتھ. وہ جن جو ہے نا مجھے خواب میں بار بار آتا ہے اور مجھے آ کہتا ہے یہ جو تمہارے 4 بچے یہ تمہارے خامد کے نہیں, یہ میرے بچے ہیں. اور میں یہ بات مانتی ہوں کہ وہ جو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ خامد میرے خواب میں آتا ہے, خامد میں میرے ساتھ تو فزیکل انٹیمیسی کرتا ہے, فزیکل تعلق بتاتا ہے, اور پھر میرے جب وہ اس پہ میرے پہ وہ حضرت آتا ہے, میں سو رہی ہوتی ہوں, نہ جاگ رہی ہوتی ہوں, نہ سو رہی ہوتی ہوں, میں پتھر بن کے لیٹی ہوتی ہوں, اور میری روح کے ساتھ وہ سارا پروسیس کرتا ہے. پروسیس کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اور یہ میری شادی سے پہلے کے ساتھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. ہم پیر لوگ ہیں, ہم با پردہ لوگ ہیں, ہم بڑا باحیا لوگ ہیں, تو ہم نے یہ بات میں نے چھپائی رکھی, بتائی نہیں. لیکن اب وہ جو بچے میرے حالانکہ بڑے 2 سال کا ہے, کوئی 4 سال کا, کوئی 6 سال کا ہے, کوئی 7 سال کا ہے, اب وہ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے خامد کو چھوڑ دو. اور دوسری بات ہے یہ بچے اس کے نہیں, یہ بچے میرے ہیں. اچھا. تو میں جب یہ دیکھتی اپنے بچوں کو دیکھتی تو مجھے اپنے آپ سے وحشت ہوتی. میں نے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کی, میں نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کی. میں تکلیف میں رہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے. تو میں نے جب اس کو پھر وہی میں نے اس کی حاضری کی. حاضری کرنے کے بعد میں نے جب چیک کرنے کے بعد حاضر ہو گیا. میں نے کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو کہ یہ بچے میرے. کہتا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کا گھر خراب کرنا ہے. میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اور بندہ اس کے ساتھ رہے. تو میں کہا بچے تو سکھامت تم کہتے ہو میرے بچے ہیں. میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تم آگ سے بنے ہو, جو خاتون ہے بی بی ہے وہ فزیکل باڈی رکھتی ہے, گوشت سے بنی, یہ بچے تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ کیسے تم بکواس کرتے ہو؟ کہتے میں بار بار اس کے خیال میں, ہم جنات لوگ جب بھی آتے ہیں تو بار بار خیال میں, خواب میں یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ عورت جب اس پروسیس سے گزرتی ہے, عورت کے ساتھ جب روح کے ساتھ پروسیس ہوتا ہے جسمانی تعلق کا, تو عورت فیل کرنا شروع کر دیتی کہ یہ میرے ساتھ کسی جن نے کچھ تعلق قائم کیا ہے, اس کے نتیجے میں یہ بچے ہوگا. میری جو اسٹڈی ہے آج تک, میں جو سمجھتا ہوں جن اور عورت کے ملاپ سے بچہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ خوابوں میں بار بار, خیال میں بار بار جب عورت اس پروسیس سے گزرتی ہے, یا اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی ہے, اس کے دماغ کے کیمیکل خراب ہوتے ہیں, اس کا ڈوپامن خراب ہوتا ہے, سیروٹونن خراب ہوتا ہے, کارٹیسول خراب ہوتا ہے, تو وہ نا وہ اس کی ٹرانس میں آ جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے بندے کو اس سے دور کروں. ٹرانس میں آنے کے بعد وہ سمجھنا شروع کر دیتی کہ یہ بچے جو ہیں یہ میرے نہیں, یا میرے ہسبینڈ کی نہیں, اس کے نہیں ہیں. تو میں جو ذاتی طور پہ ابھی تک میرے پاس بے شمار لوگ آئے ہیں, اور میں الحمدللہ میں نے بے شمار لوگوں کا علاج بھی کیا. تو میں اس کو نہیں قائل ہوتا کہ جن اور کسی عورت کے ملاپ سے کوئی بچہ ہو سکتا, میں اس کو نہیں سمجھتا ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ساری غلط فہمی یہ بہت سارے لوگوں میں ہے, جن جب کسی عورت کے اندر آتی ہے تو وہ یہ بار بار غلط فہمی ڈالتے ہیں, یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور عورتیں وہ بچے سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بچہ ایسے ہوا ہے. یہ میرے مرد بھی ایسی کچھ آیا, کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ جو بچہ ہوا ہے. ایک بار تو میرے پاس ایسا آیا, مجھے کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ہے نا, ایک ہی بیٹا تھا اس کے بال بھورے ہیں جی, اس کی ناک تھوڑی سی اوپر ہے, اس کا ہونٹ تھوڑا سا اوپر ہے, وہ میرا بچہ نہیں, میں طلاق دے دوں گا, وہ میرا بچہ ہے ہی نہیں. میں کس کا, وہ تو جن کا بچہ ہے, دیکھیں یہ کیسے. میں کہا بھورے, کئی بچے بھورے بھی ہوتے ہیں. اس کو میں نے بڑا سمجھا, بڑا اس کی بیوی بار بار چیخے مارے کہ یہ اسی کا بچہ. وہ کہ نہیں میرا بچہ نہیں ہے, یہ بچہ کسی جن کا. اس کی شکل دیکھیں, اس کے رنگ دیکھیں, اس کے ہونٹ دیکھیں, اس کی انگلیاں دیکھیں, یہ بالکل لگتا ہی نہیں ہمارا. وہ بہت بھورا سا بچہ تھا. تو وہ بڑی مشکل سے میں اس کو قائل کیا, سمجھایا, پھر وہ سمجھ آیا کہ نہیں اس کے بچہ نہیں ہے. بٹی صاحب یہ تو آپ نے ہمیں آج بتا دیا کہ جن اور انسانوں کے بچے نہیں ہو سکتے, کیٹیگری اور ہے. ہاں, لیکن جس طرح سے وہ شوہر جو تھا وہ اپنی بیوی پہ شک کر رہا تھا, تو اس صورت میں ڈی این اے والی آپشن بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ہے, آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, ڈی این اے کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی یہی پتہ چلے گا کہ جنات کے بچے. میں یہ جو میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں اب میڈیکل سائنس نے جو سب سے بڑا احسان کیا نا انسانوں پہ. پہلے عرصہ دراز سے عورت جو ہے نا اس پہ ظلم ہو رہا تھا, اس پہ قتل و غارت ہو رہی تھی عورت کی کہ تم بانجھ ہوتا. جب سے میڈیکل سائنس نے بتایا کہ مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں, تو شکر ہے عورتوں کی جان بچ گئی ہے. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ پرابلم ڈی این اے کرائیں, اور پوری دنیا میں وقت پڑ جائے گا, دیکھیں نا پوری دنیا میں بھوچال آ جائے گا, زلزلہ آ جائے گا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے کہ ڈی این اے میں اگر ثابت ہوتا ہے کہ ایک جن اور عورت کے ملاپ سے یہ بچہ پیدا ہوگا, تو پوری دنیا میں ایک نئی دنیا کھل جائے گی, ایک ریسرچ کی دنیا کی. تو میں اس کو نہیں مانتا, لیکن یہ واقعات ہمارے معاشرے میں ہیں, جب عورت جو جن ہے یا جو شیطان ہے بار بار ذہن میں خیال میں ڈالتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو جن ہے یا ہمزات ہے, شیطان, یہ آپ کے جسم میں خون میں دوڑتے ہیں,
آپ کے دماغ میں دوڑتے ہیں یا آپ کے اندر رہتے ہیں. جو ہمارا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے, جیسے اللہ کے نبی نے فرماتا ہے اسے قریر کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ جن پیدا ہوا ہے, اور یہ سارے کافر ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے ساتھ جن پیدا ہوا وہ مسلمان ہو گیا, باقی لوگوں کے کافر ہوتے ہیں, وہ نفس کے ذریعے, خون کے ذریعے, خیال کے ذریعے غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. اب ہم اپنے اس جہاں پہ جو مجھے حیران کر دیا جس واقعے نے, میرے پاس ایک جمیل نامی لڑکا آیا. تو جمیل نام جب میں مری میں بیٹھا ہوں دونوں, میرے پاس وہ آ گیا تو میرے بھائی نے مجھے سفارش کی کہ جس کے ساتھ نہ کوئی جن کا مسئلہ ہے, اس کی شادی کرنے کے چکر میں یہ 8-10 دفعہ کوشش کر چکے ہیں, جب بھی کوشش کرتے ہیں تو اس کی شادی فلاپ ہو جاتی ہے, لڑکی والے بھاگ جاتے ہیں, کچھ گھر میں پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک جنی ہے, وہ جنی اس کی شادی نہیں ہونے دیتی. میں نے ذکر اذکار بتایا, تسبیح بتائی, تسبیح بتانے کے بعد میں کہا آپ جائیں. میں نے کہا میں 15 دن بعد جب واپس آؤں گا تو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ میرے پاس آ جائیے گا. چلے گئے. 15 دن بعد مجھے چھٹی ملی. جب چھٹی پردیسی بندے کو ملتی ہے تو وہ فوری طور پہ نکل پڑتا ہے. مجھے 3-4 بجے چھٹی ملی, میں اسی وقت نکل پڑا. تو میرا جو گاؤں تھا نا پھول نگر, وہاں پہنچا تو میرا پھول نگر سے آگے میرا گاؤں 3 کلومیٹر ہو گیا. رات کا 1:30 بج چکا تھا. میں نے کہا اس وقت نہ کوئی تانگا نہ کوئی سواری, میں پیدل چلنا شروع ہو گیا. اب میں پیدل چل رہا تھا, مجھے جو فورس اس لڑکے کے ساتھ تھی اسے پتا تھا کہ اب اس نے پھر علاج کرنا ہے اس کا. میں سڑک پہ جا رہا ہوں, رات کا وقت ہے, اندھیرا, ہلکا سا چاند نکلا ہوا, پرانے درخت چھان کھڑے ہیں سڑک پہ, نہ آگے پیچھے نہ پیچھے. جب میں نارا سفر کر لیا مجھے ایک دم پتا چلا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی گھوڑا چل رہا ہے. وہ گھوڑے کی جو ہنانے کی آواز ہے نا, اس کی مجھے ابھی تک یاد ہے. اس کی سانسوں کی آواز میری پیچھے نا میری پیچھے ٹکرایا سر سے. میں پیچھے دیکھوں کوئی بھی نہیں. میں پھر چلنا شروع کر دوں. رات کا وقت ہے, نہ کوئی اگا ہے نہ کوئی پیچھے اندھیرا چھایا ہوا ہے. تو پھر مجھے احساس ہو کہ میرے پیچھے نہ کوئی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئے, اور ساتھ اتنی آواز ہی گھوڑا جیسے سانس لیتا ہے نا, وہ میرے سر سے ٹکرائے. میں پھر دیکھوں پیچھے کوئی نہیں, لیکن میرے جان نکل آئی, میری خوف طاری ہو گیا کہ میری کوئی چیز ضرور ہے یہاں پہ جو مجھے ڈرا رہی ہے, اپیرنس دے رہی ہے. تو میں پھر جب تیسری دفعہ پھر ہوا نا, تو میں نے باواز کا کون ہے جو بھی ہے وہ سامنے آیا, مجھے بتایا کہ کون ہے جب مجھے آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو یا اپنی اپیرنس دے رہے ہو, یا اپنی اپیرنس دینے کے بعد بتاؤ مجھے کون ہو. تو پھر نا ایک دم نے کہکوں کی آواز آئی. میں پھر ڈر گیا, میں کہا یہ رات کا وقت ہے. تو ایک دم جو میرے سامنے ککر کا درخت تھا, مجھے آپ بھی یاد ہو, ککر کا درخت اتنا رائٹ طرف جھکنا شروع ہو گیا. وہ جھک رہا ہے پھر سیدھا ہو گیا ہے. میں دیکھوں کہ ہوا بہت تیز نہیں ہے, آپ کو میسیجز ملنا شروع ہو گئے کہ کوئی سمون ہیئر. پھر وہ جو ککر کا درخت ہے لیفٹ طرف اس نے شروع کر دیا. یہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ اس کو اسٹوری کو مکمل کرنے سے پہلے ضرور کہیں گے کہ یہ جن ہر بندے کو نظر کیوں نہیں آتے. ان کے لیے میں ان کے نالج کے لیے کہ اگر کسی کو پھل کو آپ نے نہیں چکھا یا کسی چیز کو آپ نے نہیں دیکھا تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو مراقبہ کرتا ہے, میڈیٹیشن کرتا ہے, میڈیٹیشن کرنے کے بعد اپنی تیسری آنکھ کھول لیتا ہے, وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ماورئی مخلوق غیر مری چیزوں کو دیکھ سکے. ہر بندے کے دیکھنے کے لیے یہ مشکل ہے, لیکن وہ لوگ جو مراقبہ, ارتکاز, میڈیٹیشن کر کے اپنی تیسری آنکھ کھولتے ہیں, اپنے پردے اٹھا لیتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اب درخت جب 2-3 دفعہ سے ہوا, مجھے سمجھ آئی کوئی نہ کوئی شغل لگ رہا ہے. جب پھر کہہ کہ آواز ایک دم آواز ہے السلام علیکم. میں دائیں بائیں دیکھا, کوئی مجھے نظر, رات کا 1:30 بجا ہوا تھا, اندھیرا تھا, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. تو میں روکتے تو میرے کھڑے تھے, تو میں دائیں بائیں کوئی نہیں. پھر اچانک پھر مجھے آواز آئی السلام علیکم. میں کہا کہ پروفیسر صاحب ادھر دیکھیں. میں دیکھا تو کوئی چیز نا ککر کے درخت کے نیچے سے جا کے ککر کے درخت کے اوپر مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا. مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ کوئی آ گیا بندہ. تو میں کہا جی آپ کیوں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے؟ کبھی آپ گھوڑے کی آواز دیتے ہیں, کبھی آپ ٹاپوں کی آواز دیتے ہیں, کبھی کہہ کے لگاتے ہیں ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ تو مجھے کہتی کہ آپ کل جمیل کی فیملی آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے ان کا کرنا ہے علاج, تو میں آپ کو روک رہی ہوں, آپ نے علاج نہیں کرنا. میں کہا کیوں؟ کہتی وہ ہماری لو سٹوری ہے, وہ میرا ہے, میں اس کی ہوں. اور دوسری بات میں کہتا ہوں مسلمان ہو کافر ہو؟ کہتی جی میں مسلمان ہوں, میں گرنٹی صاحب کہتی ہوں. تو میں کہا کیوں چھوڑو کیسے؟ اسے کہتی میں نے نہیں چھوڑنا, وہ میرا ہے. تو میں کہا چلو نیچے تو آؤ. ایک دم جنوں کی ایک اور خوبی ہے, نبی سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں, اپنے قد کو بڑھا بھی سکتے ہیں, قد کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. نیچے آئی, میرے سامنے کھڑی ہوگی آ کے, کہتی اس کو آپ نے نا وہ علاج نہیں کرنا اس کا. میں کہا چلو ایک دفعہ جان چھوڑو. میں نے اس کو بات چیت کر کے میں کہ میری جان چھوڑو, چلی گئی. تو میں چلا گیا. تو صبح جب نا وہ جمیل آ گیا میرے پاس, تو میں نے جو ابھی اس کے اندر نا وہ بیٹھ گیا میرے سامنے, اس کا بھائی بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کہتے جس کا علاج کرے. میں کہا دیکھیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, مسلمان لوگ ہیں, تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں نے سختی نہیں کرنی, میں سختی پسند نہیں کرتا, تو وہ کوئی بات نہیں, ان کو رہنے دیں.
تو آپ سختی نہ کریں. جب میں یہ بات کر رہا تھا میں کہ میں اس کے نہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, وہ بھی اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں. تو جب یہ بات کر رہا تھا نا تو وہ جو جمیل لڑکا ہے نا وہ اس کے ہاتھ پر ٹیڑھے ہونے شروع ہو گئے. جب بھی کوئی جن, جب بھی کوئی آسٹرل ورلڈ کی چیز کسی انسان میں حلول کرتی تو اس کا انسان اس کو ریزسٹ کرتا ہے. وہ پٹھا سدھا ہو کے مجھے سمجھ آ گئی اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے, کبھی ایسے ایسے ہو رہا ہے, ایسے ایسے ہو رہا ہے. ایک دم کہتی ہے السلام علیکم. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہتی پروفیسر صاحب میں آ گئی ہوں. میں کون آ گئی؟ کہتی جو رات کو آپ کو ملی تھی. میں کیا آپ آ گئی؟ میں کیا آپ آ گئی؟ کہتے میں آ گئی. تو میں کیا آپ بتائیں کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہتی آپ نے جو بات کیا نا میرے دل کو چھو گئی ہے, میں چھوڑ دوں گی. میں کیا آپ نے کہا تھا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ان کے ساتھ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور دوسری بات ہے کہ آپ بابا فرید کو مانتے ہیں, میں بابا فرید کو مانتی ہوں. یہ بابا فرید کے دربار پہ جائے وہاں سلام کرے, میں اس کے بعد نہیں آؤں گی. اور دوسری بات پروفیسر صاحب کبھی کبھی اگر آپ کے پاس گلاب کی خوشبو آئے تو آپ سمجھ لینا کہ میرا نام فہمیدہ, میں آ گئی ہوں, میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. لیکن کیونکہ مجھے عادت رہی ہے اس کی, میں بابا فرید کو ماننے والی, میرا سارا خاندان بابا فرید کو مانتا ہے. وہاں جائے, وہاں پہ سلام کرے, پھولوں کا ہار چڑھائے, چڑھانے کے بعد میں پھر لیکن کبھی کبھی اس کے پاس میں آیا کروں گی. نشانی میں اس کو یہ دے رہی ہوں کہ جب بھی اس کے دائیں پہ اس کو گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھولوں کے بغیر آئے تو یہ سمجھ لے کہ فہمیدہ آ گئی ہے. تو اس کے شغل میں کسی وقت اور بتاؤں گا. انڈیا میں مجھے ایک دفعہ بڑا موقع ملا جب یہ آئی. یہ سارے جنات جو ہوتے ہیں کیا لڑکے لڑکیوں پہ یا انسانوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے جنات کا, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا؟ اس میں بیٹا بڑی تفصیل ہے. اس میں بعض کا تنگ کرنے کے لیے یہ عاشق کم ہوتے ہیں. یہ تنگ کیسے کرتے ہیں؟ تنگ ہاں مثلا آپ کسی گھر میں چلے گئے تو وہاں یہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کسی درخت کے نیچے چلے گئے وہاں پہ کوئی شاپ وغیرہ کر دی کوئی اور رہتے ہیں, یا آپ نے کسی کے درخت کاٹ دیے وہاں یہ رہتے ہیں. تو پھر تنگ ایسے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا گھر خراب کیا, انہوں نے ہمیں تنگ کیا, اب ہم نے ان کو تنگ کرنے کئی طریقے ہیں. چوری کرنا گھر سے, چیزیں چوری ہو جانا, گندگی بدبو آنی گندی گھر سے, اور پھر خون کے چھٹے آنے, پانی کے چھٹے آنے, کپڑے کٹنے, کپڑے پھٹ جانے, بیماریاں آنی, بار بار گندے خیال آنے, خودکش کی طرف رجحان جانا. ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ہمارا گھر خراب کیا, ہمارے درخت کاٹے ہیں, یا انہوں نے ہمارے گھر میں آپ پہ قبضہ کیا, یا خالی جگہ پہ گھر بنا لیا ہے, ہم نے ان کو تنگ کرنا تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں. تو عاشقی والا گروپ تو کبھی کبھی آتا ہے. لیکن بچیوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ بعض بچیوں کے ساتھ جب جاتے ہیں, میرے پاس بے شمار بچیاں آ چکی ہیں, آسٹریلیا سے بھی آئی, انگلینڈ سے بھی آئی بچیاں آئی. وہ کہتی جب میرے اوپر وہ حالت تاری ہوتی تو مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے پہ قابض ہے, میں ہاف سلیپ ہوتی ہوں اور وہ پروسیس میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. بٹی صاحب ہم تو اکثر یہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بڑی آئی ہوتی ہیں کہ کوئی لڑکی کسی اور لڑکے کو پسند کر رہی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے, تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جنات کا سایہ ہے, جنات عاشق ہے میرے پہ. بیٹا یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. میرے پاس جو کیس آیا ہے نا آج تک ہسٹری میں, ایک دفعہ میں سیالکوٹ کے قریب گاؤں میں گیا تو وہاں پہ لڑکی, انہوں نے کہا یہ اس کے اوپر کوئی جن حاضر ہوتا ہے اور بڑا خطرناک جن ہوتا ہے. ہمارا طریقہ واردات اب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا, وہ کہتی لڑکی اگر دعویٰ کرتی ہے یا کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر جن آ گیا, جنی آ گئی ہے, تو اب اسے ثبوت مانگتے ہیں کہ پہلے ثبوت دو کہ کوئی جن ہے کہ نہیں. ثبوت کیسے ہے؟ مثلا یہ کپ پڑا تو میں کہوں گا کپ کوئی انسان نہ اٹھائے, یہ یہاں آ جائے, اچھا, یا پکھا الٹا چلنا شروع ہو جائے, یا بلب کے جو جل رہے ہیں یہ بٹن انسانی ہاتھ کے بغیر بجھ جائیں, یا مجھے کوئی چیز دو, نشانی دو مجھے اپنے ہونے کا احساس, تمہارے پاس چیز ہے. میں نے اسے سمپل کہا کہ میں کہ سیب دو, اس نے مجھے سیب نکال کے دے دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے نمک دو, اس نے نمک نکال کے دے دیا. میں حیران ہو گیا. اچھا مجھے شور تھا کہ یہ ڈرامہ سارا ہے, کچھ نہیں ہے. میں نے اسے کہا کاجو دو, کہتی کاجو نہیں آئی میرے پاس, یہاں نہیں ہے کاجو, ادر چیز حاضر ہوئی تھی. میں کاجو دو, کاجو کیوں نہیں تم دیتی؟ نہیں کاجو یہاں پہ نہیں ہے. میں کہا اسٹرابری دے دو. پھر حاضری جب کی تو میں نے کہتی میں اکیلے میں بات کروں گی, سارے بندے باہر نکالے. میں کہا 10 ڈرامہ فراڈ کیا چکر کری, شادی کرنی ہے میں نے, اور یہ میرے گھر والے مانتے نہیں میں ڈرامہ کیا. تو میں نے اس لیے ہر بندے کو نشانیاں بھی 4-5 چیزیں رکھی ہوتی تھی. اکثر جو لوگ مانگتے کوئی ٹافی مانگتا ہے, گڑ مانگتا ہے, کوئی چینی مانگتا ہے, وہ میں رکھی ہوتی تھی پاس, اپنی چادر کے دس نکال کے دے دیتی تھی. تو دوسرا جو میرے پاس آج تک کیس آیا, میں یہ مانتا ہوں کہ 70 سے 80% جو کیس ہوتے ہیں, بچیاں اسپیشلی من پسند شادی کے لیے ایسا ڈھونگر چاہتی ہیں, ایسا چکر چلاتی ہیں کہ بندے اس چکر میں آ کے نہ وہ مان لیتے ہیں. اور اس میں سب سے خطرناک پہلو کیا ہے, جو عمل ہوتا ہے بغیر تعامل بشرم عمل ہوتا ہے, میں اسے ظالم کہوں گا, وہ ایسی اسے پتا ہے بچی کا راز میرے پاس آ گیا, وہ بات کا جنسی استحصال کرتا ہے, اس کے ساتھ بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا تو میری بات مانو. اور آپ حیران ہو جائیں گی 99% بچیاں وہاں پہ سرنڈر کر جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے, اسے پتا ہے میرا یہ کام کرے گا, میں اسے کام کروں گا.
تو خطرناک بات یہ کہ بیسکلی ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں جو حد تک یہ بچیوں کی خاص قسم ہے کہ عام لڑکی نہیں ہوتی جو یہ اس لیول پہ اسٹیپ اٹھاتی ہے، تو وہ کسی بھی حد تک اپنے محبوب کو پانا چاہتی ہے، تو پانے کے لیے وہ بڑے سے بڑا فراڈ، بڑے سے بڑا جھوٹ، بڑے سے بڑا ڈرامہ کرتی ہے. اس کی ضرورت ہے. عامل کو کیا چاہیے؟ عامل کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بچی ایسا ڈھونگ چاہتی ہے، ڈرامہ کرتی ہے، وہ پہلے ڈائگنوز کرے کہ یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے نشانی مانگے. نشانی ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بچی میرے پاس ہے، میں کہا یہ گھڑا اٹھا کے ادھر رکھ دو، خود اٹھانا شروع ہوگی. میں کہا میں تمہیں کہہ رہا، تمہیں نہیں کہہ رہا، جو تمہارے اندر چیز حاضر ہے اسے کہو کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے، گھڑا ہوا میں اڑتا ہوا وہاں چلا جائے. اگر ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا تو ہم سمجھیں گے یہاں پہ کوئی آسٹرل ورلڈ کا ممبر آ گیا ہے. اگر تم اٹھاؤ گے تو پھر نہیں. تو میں ساتھ ہی اس کے باپ سے کہا، میں کہا آپ مسجد سے پانی کی بوتل بھر کے لائیں. وہ گیا، میں بتاؤ کون ہو؟ کہتی اپنے پڑوسی کے ساتھ شادی کرنی، ڈرامہ کر رہی ہوں. یہ تو بے شمار واقعات ہیں. تو بچیاں کرتی تو اس میں لیکن یہاں اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات ریئل کیس بھی ہوتے ہیں. تو اچھا مولد جو پھر چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اس کو دور کرتا ہے. اور یہ سچ ہے کہ بعض بچیاں جو ہیں اگر کوئی عاشق، کوئی جن کسی پہ عاشق ہے تو اس کی منگنی میں ہڈل ڈالتا ہے، شادی میں ہڈل ڈالتا ہے، اس گھر میں ہڈل ڈالتا ہے. بندے آتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں منگنی سے پہلے، شادی سے پہلے. اور میری زندگی میں 4-5 ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب میں کسی شادی پہ گیا تو لڑکی بے ہوش ہو گئی. لوگوں نے کہا یہ غم کا شکار ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو اس کے ساتھ کوئی چیز تھی جو اس کو روک رہی تھی کہ میں نے اس کی شادی نہیں ہونے دینی. تو پھر یہ کیس کم ہے، لیکن زیادہ ڈھونگ اور ڈرامہ فراڈ ہے جو لڑکیاں اپنی من پسند شادی کے لیے کرتی ہیں. بھٹی صاحب ہمارے پاس ذرا ٹائم کی قلت ہے، اینڈ پہ میں آپ سے ضرور یہ پوچھوں گی، ویسے تو ہمارے پاس بہت سارا ایسی نشستیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ واقعات کا اور بھی ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ڈھونگ رچا رہے ہیں لوگ اور کیا کیا حقیقت ہے. لیکن اینڈ پہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا علاج ہے اس کا؟ بڑا اچھا سوال کہ جب آپ کوئی بھی پیرنٹس، کوئی بھی گھر والے، کچھ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپیرنس کلیئر ہو گئی ہے یا یہ پروو ہو گئی، یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، کلیئر ہو گیا، اس کے بعد کرنا کیا؟ سمپل 4-5 طریقے. ایک تو ہماری اسکرین پہ آئے گا جو میں نے خط کا ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام خط لکھا، ابو دجانہ، حرز ابو دجانہ کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات میں لکھا تھا. وہ خط اگر آپ وہاں پہ لگا دیں، میرے سانے پہ فری ملتا ہے، میں پچھلے 30 سال سے فری بانٹتا ہوں. اور دوسرا میں ایک اور یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اگر کچھ لوگ، کچھ عاملین جو لوگ کہتے ہیں کہ بکرے لگتے ہیں، کہ بیل لگتے ہیں، گوشت لگتے ہیں، کستوری لگتی ہے، الحمدللہ کوئی اپنی ستائش نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں کوئی ایک بندہ سامنے آئے جو یہ کہے کہ میں نے کسی سے بکرا، کسی سے کستوری، کسی سے پیسے، کسی سے کڑائی، کسی سے لیا ہو. آج تک الحمدللہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا اور نہ لینا. یہ ڈرامہ فراڈ جھوٹ ہوتا ہے. انہیں بکرے لے آؤ، یہ بکرے ان کے پیٹوں میں جاتے ہیں، یہ بیل ان کے پیٹوں میں، کستوریاں، یہ کستوری 1.5 لاکھ تولہ کستوری آتی ہے. تو ایسا معالج ڈھونڈے جو بلا معاوضہ کرتا، جو خدمت کے تحت کرتا. ہاں میں ان میں شامل نہیں جو پیسے لے. ہاں اگر آپ اپنی مرضی سے کسی نیک بندے کی تھوڑی بہت ہیلپ کرے تو آپ کی مرضی ہے. وہ جو لسٹ پکڑاتا ہے نا آپ کو ڈرامہ فراڈ جھوٹ، کتنے پیسے دے دے، وہ فراڈ جھوٹ ہے. اب ہم علاج کی طرف جاتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ ایسی چیز ہے تو خط وہاں پہ لگائیں. دوسرا یہ کریں کہ وہاں پہ اگر سورہ بقرہ کے کیسٹ CD روزانہ لگاتے ہیں آپ، اگر پوری نہیں لگا سکتے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لگاتے ہیں. میری زندگی میں جو میں منزل ہے، پھر ہمارے پاس منزل کو میری ایک اور جو سب سے آیا، میں گھر میں نوست ہے، گھر کو نوست سے پاک کرنے کے لیے 5 تولہ ہرمل لیں، 5 تولہ گوگل لیں، اس پہ سورہ یونس، سورہ طہ، سورہ آل عراف ایک بار پڑھیں، اس کے ساتھ پڑیاں بنائیں، گھر میں روزانہ دھونی دیں اور سورہ بقرہ کی کیسٹ لگائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لگائیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، اگر آپ کی روح طاقتور ہے تو یہ چیزیں آپ قریب نہیں آتی. رقیب نگہبان حفیظ واللہ میری حفاظت فرما. اگر آپ یہ 3 سے 5 تسبیحیں روزانہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں روزانہ پڑھتے ہیں، کیسٹ لگاتے ہیں، CD لگاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، واش روم آنے کے بعد میں دعا پڑھتے ہیں، اور عرق گلاب پہ سورہ یونس، سورہ طہ پڑھ کے گھر کے دروازوں پہ سپرے کرتے ہیں. اور یہ یا رقیب و یا حفیظ کے ساتھ اگر آپ سورہ بقرہ کے کیسٹ CD لگاتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی جن نہیں دیکھا جو اس کے بعد وہ رہ گیا ہو. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے ابو دجانہ کے نام سے، حرز ابو دجانہ کے نام سے نیٹ پہ مل جاتا ہے، ہر جگہ میرے استانے سے فری ملتا ہے، ہم نے پرنٹ کرایا ہے. وہ گھر میں لگاتے ہیں، تسبیحیں کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں، نیکی کی طرف رہتے ہیں، تو آپ گھر ان چیزوں سے صاف رہتا ہے اور آپ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا، کہ آج آپ نے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات بتائے جو لوگوں کو یقیناً ہیلپ آؤٹ کریں گے. سما اسٹوریز کے ساتھ فلک چوہان کو دیجیے اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.